الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سیاست امام علی علیہ السلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ نہج البلاغہ کے تناظر میں امیر المومنین علیہ السلام کی سیاست کو ہم نے ملاحظہ کیا، حکمرانوں کا امام علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں جو محاسبہ کیا اس کو ہم نے دیکھا، اور جن حکمرانوں کی مدح و ستائش امام علیہ السلام نے فرمائی اسے ہم نے ملاحظہ کیا۔ اس میں ہم جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو مطالعہ کر رہے تھے، اور اس ضمن میں جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کو بیان کرنے کے بعد ان کو اس مکتوب پر ہم پہنچے، ان کے اس مکتوب پر کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے مصر کی حکومت چلانے کے لیے انہیں لکھا تھا۔ اس مکتوب کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے کہ اس میں امام علیہ السلام نے مکتوب کے آغاز میں ہی کہ جو علماء نے اس کے اوپر تحریر کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس لیے یہ مکتوب لکھا تاکہ خراج کو ہاتھ جمع کیا جائے اور ملک کے اندر سوسائٹی کو برپا کیا جائے، سرحدوں کو دشمنوں سے محفوظ کیا جائے، اور وہاں پہ یعنی امن و امان اور زندگی کو قیام دیا جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں حکومت کو قائم کرنے کے بعد جو مختلف مواقعوں پہ اور حساس موارد میں جو نصیحتیں قوم اور ملت کو کی ہیں اس میں یہ والا حصہ اس کا تکرار ہمیں نظر آتا ہے۔ اس طرح رہبر معظم نے اپنے کئی تقاریر میں اس حصے کو پڑھا ہے جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ اسی طرح جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو لکھے ہوئے دیگر جو ہمارے پاس کلام ہیں امام علی علیہ السلام کے اس عہد نامے اور مکتوب سے، اس کو بھی بار بار وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی ہم جو مکتوب پڑھ رہے ہیں امام علیہ السلام کا، اس کو عملی طور پہ حکومت اسلامی ایران میں جو باشعور طبقہ ہے، اہل فکر طبقہ ہے، اس کی پورے مکتوب پہ نگاہ ہے، اور وہ اپنے سخنرانی، اپنی تقاریر، اپنے خطاب، اپنی پلاننگ میں امام علی علیہ السلام کے ان فرامین کو خصوصی طور پہ برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ سپاہ پاسداران اسلام جو رفائی کام انجام دیتے ہیں اس میں اس مکتوب کے نظریات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں اور اس کو عملی طور پہ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا سادگی کا اختیار کرنا، مستضعف طبقہ ہے، ابھی انشاءاللہ اس کا ہمارے سامنے بیان آئے گا۔ مستضعف طبقہ یعنی معذور افراد ہیں، مریض ہیں، لا علاج بیماریوں میں مشغول ہیں، طرح طرح کے معذوری مختلف انواع کی ہیں۔ انسان عموماً مریضوں سے اور معذور افراد سے پیچھے ہٹتا ہے کیونکہ انسان کو ان سے ایک نوع کراہت آتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ان کے قریب نہیں جاتا۔ تو نہج البلاغہ کی اس مکتوب میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کو ان کے اوپر تم حاکم قرار دو۔ مالک اشتر کو کہا کہ جو ان کے قریب جانے سے تنگی محسوس نہ کرے، کراہت کا احساس نہ کرتا ہو۔ اب یہ صلاحیت سب کو حاصل نہیں ہوتی، یہ انہی کو صلاحیت حاصل ہوتی ہے کہ جو اپنی ذات کو بالائے طاق رکھ کے وہ خاک نشین ہو کے لوگوں کے ساتھ ملیں اور ملاقات کریں۔ یعنی انہیں میز، کرسی، کوئی مثلا اے سی یا سپلٹ یا اس طرح کے ماحول کی ضرورت نہیں ہے، انہیں پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جہاں پہ جس طرح سے لوگ بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اگر ٹوٹے ہوئے پیالے میں پانی پی رہے ہیں، یہ بھی ٹوٹے ہوئے پیالے میں پانی پی لیں۔ اگر وہ کوئی سادہ سی خوراک کھا رہے ہیں، یہ بھی اس سے اپنا پیٹ بھر لے۔ یہ وہ فرد ہے کہ جو خدمت کو انجام دے سکتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں انشاءاللہ ابھی آگے آئیں گی۔ نہج البلاغہ کے مراد یہ ہے کہ ہم جس مکتوب کو پڑھ رہے ہیں یہ سیاست کرنے کا ایک خزانہ ہے، اور ایسا قیمتی خزانہ ہے کہ جس نے بھی اس کو پڑھا ہے، چاہے وہ دوست ہے یا دشمن، اس نے اس عہد نامے کی قدر کی ہے۔ مثلا پاکستان کے اندر شیعوں نے سب سے پہلے اسے نہیں چھاپا، اسے پاکستان میں سب سے پہلے جس نے چھاپا وہ جماعت اسلامی نے چھاپا ہے، کیونکہ جماعت اسلامی واحد تنظیم ہے پاکستان کے اندر
کہ جس نے سب سے پہلے حکومت اسلامی کا عملی نعرہ بلند کیا، مولانا مودودی صاحب نے۔ بعد میں آہستہ آہستہ وہ ان کے منشور سے ہٹتا چلا گیا، لیکن مودودی صاحب جیل گئے، اس کی وجہ سے انہیں پھانسی کے آرڈر جاری ہوئے۔ انہوں نے باقاعدہ تحریک چلائی، انہوں نے قرآن کریم کو سمجھا تو تفہیم القرآن کتاب لکھی، انہوں نے خلافت الملوکیت انہوں نے کتاب لکھی، اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھا۔ تو یہ جماعت اسلامی ہے کہ جس نے اس عہد نامے کو مسلسل چھاپا ہے پاکستان میں۔ اسی طرح پاکستان میں بعض سیاستدان انہوں نے اسے پڑھا، کیونکہ سیاست کرنے کے عملی جوانب اس میں بیان کیے گئے ہیں، صرف اور صرف نظریاتی معلومات نہیں ہیں اس میں۔ عہد نامے میں عملی طور پہ سیاست عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں آج کل کے جو ہمارے الفاظ ہیں پاکستان میں بولے جاتے ہیں، کہ گراؤنڈ ریالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو مصر کی حکومت کرنے کے طور طریقے اس مکتوب میں بیان کیے ہیں۔ لہذا عہد نامے کے نام سے یہ معروف مکتوب، اس کا آج ہم جو حصہ شروع کر رہے ہیں، یہ حصہ مزید دقتوں سے کاملاً یعنی بھرپور ایک حصہ ہے، کیونکہ اس کے اندر معاشرے کے طبقات بیان کیے گئے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے یہ دیکھا کہ حاکم کس کو قریب کرے، کس کو دور کرے اور کون سی صفات مہم ہیں۔ بعض اوقات انسان لمبے رکوع سجود کو دیکھتا رہ جاتا ہے، یا بعض اوقات انسان جو ہے وہ مال و دولت کو کسی بندے کے پاس دیکھتا ہے، بعض کے اعلیٰ اخلاق ملن نثار ہونے کو دیکھتا ہے اور تعلق کی بنیاد پہ قریب کر بیٹھتا ہے، جبکہ امام علی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کون سی صفات تمہارے پیش نظر ہونی۔ مثلا بخیل کو قریب نہ کرنا، اپنے حریص کو تم اپنے قریب نہ کرنا، اسی طریقے سے جو لوگوں پہ ظلم و ستم ڈھا چکا ہے اس ظالم کو اپنے قریب نہ ہونے دینا۔ تو یہ ہمارے پاس طور طریقے ہیں کہ جس میں آپ نے حاکم کے یا ایک ادارے کے اندر مدیر بھی اسی طریقے سے مدیریت کرنا چاہیے اسے۔ صرف یہ حکومت ایک جناب مالک اشتر کو ایک ریاست کی جو حکومت کا درس دیا امام علیہ السلام نے، اسی سے ہم گھر کی ریاست کا بھی درس سیکھ سکتے ہیں کہ گھر میں کیسے کریں، گھر کے اندر کس طریقے سے ہمیں مثلا سیاست کو برپا کرنا چاہیے۔ عموماً اموال کے اوپر رشتہ داریاں قریب اور دور بن جاتی ہیں، حتیٰ بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے کہ جو مالدار بھائی ہے اس کی سبھی عزت قدر کرتے ہیں، جو بیچارہ معذور ہے یا غریب ہے اس کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا۔ تو اس طرح کے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ہم صاحب قدرت ہو جائیں یا ہم اپنے ہی خانوادے کو اللہ تعالیٰ چلانے کی توفیق عنایت فرمائے اور ایک گھرانہ آباد کریں، تو اس انداز سے ہی ہمیں ڈیل کرنا چاہیے، اور یہ سیاست عملی کا درس جو اس مکتوب میں دیا گیا ہے اسے ہر مرحلے کے اوپر ہم اختیار کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے اس حصے میں بیان فرمایا، وَعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ، کہ جان لو اے مالک، جان لو عوام الناس کے طبقات ہوتے ہیں۔ یہ جو طبقے عوام الناس کے ہیں یہ دنیا کے اندر بننے ہی بننے ہیں، یعنی ہم پہلے اس جملے کو سمجھیں، اس کے بعد طبقات جو امام نے بیان کیے وہ آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ جو کلمہ ہے کہ ان الرعیۃ طبقات، اس کے اندر خوب دقتیں موجود ہیں۔ عوام وہ تقسیم ہو کے طبقات میں، یہ طبقات عوامی طبقات کہلائیں گے، اور ان کی سوچ، ان کا فہم وہ عوامانہ ہی سطح کے اوپر ہوگا۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا انداز سوچ تبدیل ہو جاتا ہے، اس طبقے کی وجہ سے اس کا انداز تفکر جدا ہو جائے، نہیں، یہ کہلائے گی عوام ہی، لیکن اس عوامی طبقات کے وظائف الگ الگ ہوتے چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ کہ آگے تذکرہ کیا لیکن میں سمجھانے کی غرض سے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ فوج ہے، فوج ایک طبقہ ہے، لیکن فوج میں جانا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بڑا باشعور ہو گیا، یہ بڑا اہل فکر و نظر ہو گیا، یا اس کو خریدا ہی نہیں جا سکتا، یا یہ نیک کام انجام ہی نہیں دے سکتا۔ نہیں، عوامی ایک طبقہ ہے فوج، کیونکہ عوام سے ہی اٹھا کے لائی جاتی ہے، لیکن اس کے وظائف اس کے اوپر کچھ اور عائد ہوں گے۔ مثلا سرحدوں کی حفاظت ہے، امنیت کا قیام ہے،
اب سرحدوں کی حفاظت اور امنیت کے قیام کے لیے فوج میں کس چیز کو برپا کیا جائے، امام علیہ السلام نے اس مکتوب میں اسے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے زراعت پیشہ افراد ہیں، اب زراعت سے جو منسلک افراد ہیں جیسے کسان ہیں یا بیج یا پودے بیچتے ہیں یا فصلوں کا کاروبار کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے اہمیت کا حامل کون ہے؟ زمیندار اور کسان، کیونکہ اسی کے اوپر پورا کا پورا یہ سلسلہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے زمیندار اور کسان کے بارے میں گفتگو کی کہ انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے عوام الناس ایک ریاست کے اندر، ایک معاشرے کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ طبقات نہ ہوتے تو معاشرہ ہی نہ چل پاتا، یعنی بالفاظ دیگر ہم اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں، آیا یہ طبقات جو یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں یہ طبقات اضطراری ہیں یا اختیاری ہیں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بحث ہم سابقہ دروس میں جامع شناسی کے باب میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، اور جو شارحین ہیں جنہوں نے اس مکتوب کی نہج البلاغہ کی شرح شیعہ سنی دونوں نے ہی لکھی ہے، آپ شارحین کا کلام اس ٹکڑے کے ذیل میں پڑھیں، ان الرعیۃ طبقات، جیسے شرح ابن ابی الحدید معروف معتزلی اہل سنت عالم ہیں، یا اسی طریقے سے آپ شیعہ علماء کی طرف آ جائیں، انہوں نے اس کے ذیل میں اسی نقطے کو اٹھایا کہ ان الانسان مدنی بالطبع۔ ہم نے مدنی بالطبع کا تفصیلی معنی پڑھ چکے ہیں، ان دروس کی طرف آپ مراجعہ کر سکتے ہیں جو افکار شین مطہری کے ذیل میں ذکر ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ اشارتاً آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا جائے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اجتماعی زندگی کرنے میں مجبور ہے، نہ کہ اختیار رکھتا ہے انسان۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دو دلائل ہم نے پڑھے، یعنی خلاصہ اس کا آپ کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ غربی دو اور تفکرات بھی ہیں۔ بعض کہتے ہیں مجبور نہیں ہے، بلکہ انسان زیادہ نفع چونکہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس غریزے نے انسان کے معاشرے کو تشکیل دے دیا، وَإِلَّا وہ ایک دوسرے سے تنہا زندگی بسر کر سکتا ہے۔ یا اس کے مقابلے میں ایک نظریہ یہ تھا کہ نہیں، انسان جو ہے وہ اپنی طبیعت اور فطرت میں تو نہیں کوئی انگیزہ رکھتا، لیکن باہر جب دیکھا کہ وہ اکیلے زندگی سارے کے سارے اپنی ضرورت زندگی پوری اکیلے نہیں کر سکتا، مثلا وہ خود سے گندم نہیں اگا سکتا، خود سے اینٹیں نہیں بنا سکتا، تو یہاں پہ وہ مجبور ہوا اور معاشرے کو تشکیل دیا۔ لیکن دین اسلام قرآن و روایات سے ہم نے ملاحظہ کیا کہ نہیں، معاشرہ کا وجود میں آنا وہ اضطراری ایک عمل ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب خلق کیا ہے تو اس کی طبیعت میں معاشرے کو اللہ نے رکھ دیا کہ وہ معاشرے کو تشکیل دے، اس لیے مذکر مونس کی اللہ نے تقسیم رکھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور اللہ نے تمہیں قبائل اور شعوب میں تقسیم کر دیا، قبائل اور شعوب میں تمہیں قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو خلاصہ کلام، طبیعت انسانی کا بھی تقاضا ہے اولاً، یعنی انسانی نفس کا تقاضا ہے کہ وہ معاشرے کو جنم دے۔ مذکر مونس کی تقسیم آشکار طور پہ اس بات کو بیان کرتی ہے۔ یا انسان کے وجود کے اندر غریزہ شہوانی ہے، یا غریزہ محبت ہے، یا انسان کا میل ملاپ کا ایک دوسرے سے اٹھ بیٹھنے کا غریزہ ہے، یہ سب غریزے مجبور انسان کو کرتے ہیں کہ ایک معاشرتی اور اجتماعی زندگی بسر کرے۔ لیکن اسی کے ہمراہ دوسری بھی بات ہمارے لیے مہم ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے، یعنی زندگی کی بقا، زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اور زندگی میں ضرر سے بچنے کے لیے دوسروں کا سہارا لینے کا محتاج ہے۔ وہ کوئی بھی ہستی ہو، وہ محتاج اللہ نے اس دنیا میں خلق کی ہے۔ حتیٰ کہ آج کے دور میں تو یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ ایک تنہا ریاست بھی اس دنیا میں کاملاً زندگی بسر نہیں کر سکتی، وہ دیگر ریاستوں کی محتاج ہے، کیونکہ ایک ریاست میں سب چیزیں پیدا نہیں ہوتی۔ اگر یہ عالمی سطح کی تجارت نہ ہو تو ممالک در ممالک مشکلات میں پڑ جائیں گے۔ لہذا ضرورت زندگی بسر انسان نے، مثلا انسان کی ضرورت بنیادی کیا ہے؟ وہ جسم کی حفاظت سب سے پہلی ضرورت ہے۔ جسم کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اس کو لباس چاہیے کہ جو گرمی اور سردی میں اسے کام دے۔ نمبر 2، خوراک چاہیے تاکہ وہ اپنی طاقت کا اہتمام کر سکے، بھوک اور پیاس کو مٹا سکے۔ مکان چاہیے جہاں پہ وہ
سر کو چھپا سکے، یہ انسان کی بنیادی ترین ضرورت ہے۔ اب انسان خوراک کہاں سے لائے؟ چاول وہ خود اگر بنانے لگ جائے، وہ اب انتظار کرے گا کہ چاول اگے، ٹھیک ہے، بالفرض کھیتوں میں چاول 6 مہینے بعد اگ گیا، اس نے اس کی کٹائی کی، تو وہ 6 مہینے کیا کھائے گا؟ وہ چاولوں کے لیے پانی کہاں سے لائے گا؟ وہ آگ کہاں سے لے کے آئے گا؟ وہ گھر کہاں سے بنائے گا؟ وہ لباس کہاں سے لائے گا؟ آپ دیکھیں کہ مسائل در مسائل ہیں، وہ ہر اس جگہ پہ چار ناچار وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، لیکن دوسرے اس کی کیسے یہ مدد کو پورا کرتے ہیں؟ کیونکہ خداوند متعال نے انسانی مزاج مختلف خلق کیے ہیں، ایک مزاج نہیں ہے۔ عقل سب کو اللہ نے مشترک دی ہے، فطرت مشترک ہے، کیا مزاج بھی مشترک ہے؟ فطرت اور مزاج میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، یا یہ کہہ لیں کہ انسانی نفس میں اور مزاج میں فرق کرنا ضروری ہے۔ نفس انسانی وہ روح انسانی ہے، یعنی وہ مجرد ہے، مزاج وہ جسم کی خاصیت ہے، اگرچہ بہت لطیف ہے، بہت ہی باریک ہے، بہت لطیف ہے، یعنی کل مجرد، مثل مجرد بن جاتا ہے مزاج، نظر نہیں آتا، لیکن اس کی اٹھان، اس کے وجود کے عناصر وہ بدن ہے، یا یہ کہہ لیں کہ نفس بھی بدن سے ہی سامنے آیا، لیکن وہ مجرد ہے، لیکن مزاج وہ مجرد نہیں ہے۔ بعض کا تیز مزاج ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جسم کے اندر عناصر ہیں مختلف، مثلا پرانی اگر آپ طب کے مطابق چلیں تو طب میں یہ بات آتی ہے کہ انسان کے اندر مزاج ایک ہے صفرائی مزاج ہے، سودا سودائی مزاج، بلغمی مزاج، حمرہ یعنی مثلا اس کا ایک غضب والا مزاج ہے۔ اب ان میں مزاج میں اعتدال ہو تو صحت برپا ہوتی ہے، یعنی دموی مزاج، حمرہ میں کہہ رہا ہوں دموی مزاج، دموی یعنی خونی مزاج، بس ایک صفرا ہو گیا، سودا ہے، اور ہمارے پاس ایک دموی مزاج ہے، اور ایک ہمارے پاس بلغمی مزاج آ جاتا ہے۔ یہ جو مزاج ہیں یہ انسانی صحت کو برپا کرتے ہیں۔ آج بھی میڈیکل بھی اسی طرح سے ان میں اعتدال لے کے آتی ہے، اور اس کے پھر عناصر مختلف ہیں۔ اب اگر ایک شخص کے مزاج میں کوئی عنصر زیادہ ہو جائے تو دموی مزاج کے اپنے اثرات ہیں، مثال کے طور پہ غضب میں جلد آئے گا وہ، اسی طرح شہوانی عناصر اس کے اندر زیادہ برپا ہونا شروع ہو جائیں گے، مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ یہاں پہ اس کے اخلاقی مسئلہ نہیں ابھی ابھر رہا، وہ اصل میں جسم کے اندر بے اعتدالی اور بے نظمی کی وجہ سے اسے یہ تکلیف کاٹنے پڑ رہی ہے۔ اس کا علاج اخلاقیات کے ہمراہ اس کا جسمانی طور پہ اپنے آپ کو صحت مند کرنا ہے۔ اسی طرح صفرا کا کوئی شکار ہو جائے کہ صفرائی مزاج غلبہ حاصل کر لیتا ہے، اگر صفرائی مزاج غلبہ حاصل کر لے انسان پر تو اس کو شدید غصہ آئے گا، چھوٹی چھوٹی بات پہ فوراً ہی بھڑک اٹھے گا۔ مثال کے طور پہ وہ مثلا ہنڈیا بنا رہا ہے تو کوئی آیا، اس کا تھوڑا سا کندھا لگ گیا، وہ اس سے لڑ پڑے گا، یا اس سے کیا نام ہے ڈھکن گر گیا اس کے پاس اور اس کے زیادہ آواز آئی ہے، وہ فوراً چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے ہو جائے گا، یا اسی طریقے سے جلد مایوس اور نا امید ہو جائے گا کہ یار یہ تو کچھ نہیں، یہ میں کر ہی نہیں سکتا، یہ مجھ سے کام ہوتا ہی نہیں ہے، جلد مایوس ہو جائے گا، جلد نا امید ہو جائے گا۔ اس کی یہ صفرائی مزاج کے اثرات ہیں۔ اس جگہ پہ طبیب کہتے ہیں کہ اعتدال میں لائے، ایسی خوراک اپنی رکھے کہ جو صفرا کو کم کرے، اسی طرح سے سودا ہے۔ اب یہ سارے عناصر ہونا بھی ضروری ہیں، لیکن ان مزاجوں کے رجحانات پھر الگ الگ ہیں، ان مزاجوں کے رجحانات الگ ہیں۔ ان رجحانوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر پھر مختلف امور میں انسان مشغول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ممکن ہے کہ بعض کی طبیعت جو ہے وہ کاشتکاری کی طرف ہو، بعض کی طبیعت ہے وہ صرف پڑھائی لکھائی کی طرف ہو، بعض کی طبی رجحان ہے وہ کاروبار کی طرف، مختلف رجحانات ہیں انسانی نفوس میں۔ وہ اب جب اپنے رجحانات کی بدولت آگے کسی کام میں مشغول ہوتا ہے تو یہاں سے وہ ضرورت بھی معاشرے کی پوری کر رہا ہوتا ہے، وہ در حقیقت اپنا پیٹ کا اہتمام کر رہا ہے، اپنے لیے وہ قدم اٹھا رہا ہے، لیکن اسی وقت وہ معاشرے کی بھی ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے۔ تو یہاں سے پھر ایک معاشرے کے اندر طبقات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ سلسلہ کس طریقے سے معاشرے کا چلتا ہے، اس لیے کسی بھی گھرانے میں ایک ہی طبیعت کے سارے بندے کبھی پیدا نہیں ہو سکتے،
یا اگر ازدواجی زندگی شروع ہو تو اپنی طبیعت میں سب کو نہیں آپ ڈھال سکتے کہ زوجہ بھی آپ کے ماتحت چلے، بچہ بھی آپ کے ماتحت چلے، ادھر سے کوئی اور رشتہ دار ہے وہ بھی آپ کے انڈر ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ زوجہ کا اپنا ایک مزاج ہے، اس مزاج کی وجہ سے وہ اپنے اندر ایک کیفیت کو جھیل رہی ہے، مرد اپنی ایک کیفیت کو جھیل رہا ہے، بچے کے اپنے رجحانات ہیں۔ ہاں وہاں پہ عدالت کو برپا کرے، آزادی کا عنصر ایک حد تک رکھے، ایک حد تک کنٹرول کا عنصر رکھے، ایک حد تک ان کی ضروریات کو بڑے پیمانے پہ پورا کرے اور انہیں رفاہ دینے کی، آسائش دینے کی بھرپور کوشش کرے، کیونکہ گھر آسائش کی جگہ ہے، گھر تربیت گاہ نہیں ہوتا۔ جو گھر کو تربیت بناتا ہے اس میں وہ گھر بھی نہیں رہتا اور تربیت بھی نہیں رہتی، کیونکہ تربیت کے ادارے باہر ہوتے ہیں۔ گھر ایک نوع تربیت ضرور کرتا ہے، لیکن گھر آرام اور سکون کی جگہ ہے، اس لیے قرآن کریم نے بھی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہا ہے کہ گھر کی جگہ ہے رحمت کی جگہ، محبت کی جگہ، سکون کی جگہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو گھروں کے اندر زیادہ مقیم رہتے ہیں وہ جتنا ہی پاک و پاکیزہ کیوں نہ ہو خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے نفوس کے اندر برے اوصاف پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اس کا شکار ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ وہ معاشرتی وظائف کو انجام دے اور معاشرے کے اندر نکلے اور بھاگ دوڑ کرے۔ خلاصہ کلام، طبقات کی وجود کے آپ نے سبب دیکھا کہ کہاں سے چلا، کہ طبقات معاشرے کے اندر انسان مدنی بالطبع ہے، طبع انسانی اللہ تعالیٰ نے ایسی خلق کی ہے کہ معاشرہ بنائے۔ لیکن معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ ایک ہی گھرانے کے اندر مختلف مزاجوں کے حامل انسانوں نے رکھ دیے، اور ہم قرآن کریم میں اختلاف کا جو موضوع پڑھ چکے ہیں اس میں ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ جو مزاجوں کی بنیاد پر اختلاف ہے وہ مذموم نہیں ہے۔ ایک کو نمکین کھانا پسند ہے، ایک کو میٹھا پسند ہے، ایک چاہتا ہے کہ اندھیرا ہو، ایک چاہتا ہے روشنی ہو، ایک مثلا چاہتا ہے کہ مرچیں خوب مسالے دار چیزیں کھائے، ایک چاہتا ہے کہ نمکین چیزیں کھائے۔ وہ کوئی بندہ کسی کو دوسرے کو اپنے تابع نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک چاہتا ہے میں رات کو دیر سے سوؤں، ایک چاہتا ہے میں مثلا جلدی سوؤں۔ ہاں اپنا مناسب برنامے کی ہم نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کو تابع نہیں کر سکتے اپنے، کیونکہ طبائع کے مختلف طبائع اللہ تعالیٰ نے اور مزاج اللہ تعالیٰ نے قرار دیے ہیں۔ یہ مزاجوں کا اختلاف یہ مذموم نہیں ہے، کیونکہ یہ معاشرے کے اندر طبقات کے وجود میں آنے کا سبب ہے۔ اگر سب کے مزاج یکساں کر دیا اور ایک ماڈل بنا دیا، جیسے وہ فیکٹری سے چمچ نکلتے ہیں، تو اسی دن جو ہے وہ انسانیت ختم ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ سارے ہی ایک طرف جا رہے ہیں، تو سب کے سب شعبہ جات جو ہیں وہ خالی رہ جائیں گے اور انسان کی ضرورت پوری نہیں ہو سکے گی، یا انسان کی شناخت نہیں ہو سکے گی، پہچان نہیں ہو سکے گی۔ طبائع کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ طبیعتوں کی وجہ سے انسان آزاد عمل میں اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ انسان مقید کر لے شریعت کا اپنے آپ کو، کیونکہ یہی طبیعتیں ہیں کہ جو آہستہ آہستہ انسان کو بغاوت اور سرکشی پہ پھر ابھارنا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ انہی مزاجوں کی وجہ سے انسان لذت بھی اٹھاتا ہے اور انہی مزاجوں کی وجہ سے کراہت بھی انسانوں کے وجود میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ مزاجی عناصر بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض افراد آپ دیکھیں کہ گلیوں کے اندر اگر نالیاں ہیں، ان نالیوں میں مثلا فاضل آب چل رہا ہے، بعض کو کوئی کراہت نہیں آئے گی، آس پاس چیزیں گر بھی جائیں تو وہ اٹھا لیں گے۔ اور اگر کوئی بڑا متمدن بندہ شہروں سے اٹھا کے لے آئیں کہ جس نے آج تک کھلی نالیاں دیکھی نہیں تھیں، تو وہ پہلے نظارے میں ہل کے رہ جائے گا کہ یہ کیا چیزیں بلائیں جا رہی ہیں، تو اس کے لیے وہاں پہ رہنا ہی ممکن نہیں ہوگا۔ تو ایک مزاج ہیں جو انسانی طبع کی بنیاد پر بنتے ہیں، اور ایک مزاج ایسے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ وقت کے گزارنے سے زندگی بسر کرنے کے اعتبار سے بن جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ادھر مزاجوں کی کیفیت کو ضرور سمجھیں۔ اگر ہم مزاجوں کی کیفیت کا صحیح اندازہ نہیں لگائیں گے تو اس کے نتائج ہمارے سامنے کیا نکلیں گے کہ ہم پرزور طریقے سے ہر شے کو قابو کرنے کا چاہیں گے، اور نمبر 2 ہمیں یہ نہیں پتہ لگے گا کہ یعنی بالفاظ دیگر صحیح طریقے سے انصاف نہیں کر سکیں گے، افراد کو پہچان نہیں سکیں گے۔ افراد کو پہچاننے کے لیے طبیعت شناس ہونا، مزاج شناس ہونا، نفسیات شناس ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ بھی آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس سے مزید پتہ لگتا جائے گا۔ ایک تو قانونی طور پہ معیار ہوتا ہے، وہ معیار تو مشترک معیار ہے، اس کو تو برپا کرنا ہی کرنا ہے،
لیکن اس معیار کے اوپر اترنے کے لیے بعض افراد ہیں انہیں بہت زیادہ زحمت کرنے پڑتی ہے، بعض افراد ہیں جو طبی طور پہ اس کی طرف میلان رکھتے ہیں، ان کے لیے سفر اس کی نسبت آسان، دیگران کی نسبت آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا مزاج شناسی، طبیعت شناسی اور نفسیات شناسی یہ انسانوں کی زندگی کے اندر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ عموماً جو اجتماعی زندگی بسر کرتے ہیں، بالخصوص جیسے دکاندار ہیں، وہ بڑے نفسیات دان ہوتے ہیں، وہ بندے کے چال ڈھال سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے، یعنی ابتدائی طور پہ پہلی دفعہ آ رہا ہے، دوسری دفعہ آ رہا ہے۔ عموماً 100% ہمیشہ صحیح نہیں نکلتا، لیکن کہہ سکتے ہیں 80-90% جو ایک عرصہ دراز سے کام کر رہا ہے تجارت کا، یا اسے پتہ لگ جاتا ہے یہ معلومات کے لیے آ رہا ہے یا خریداری کے لیے آ رہا ہے، اس لیے وہ پہلے ہی بھگا دیتا ہے کہ اس نے تو معلومات لینی ہے، تو یا وہ پہلے کہہ دے گا کہ خریدنا ہے تو تم بتاؤ، وَإِلَّا ادھر گنجائش نہیں ہے، نفسیات دان ہوتے ہیں۔ آئیں اب ہم اس کو منظم کرتے ہیں، اس بحث کو، کہ طبقات کا جو وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معاشروں کے اندر انسانی مختلف رجحانات اور انسانی مختلف مزاجوں کی بنیاد کے اوپر رکھا ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک مزاج ہے جو جسم کی بنیاد پہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک مزاج میں ڈھل جاتا ہے انسان ایک خاص جگہ پہ زندگی بسر کرنے کی وجہ سے۔ مثلا 20-30 سال ایک جگہ پہ زندگی بسر کی ہے اور زندگی بسر کرنے کی وجہ سے ایک خاص مزاج اس کا آ گیا۔ مثلا اگر ایک بندہ ہے اس نے ہمیشہ پیسے کا ہی کام کیا ہے، اکاؤنٹنٹ تھا مثلا وہ، تو وہ جب 20-30 سال بعد ریٹائر ہوتا ہے تو اس کا مزاجی طور پہ ہی وہ حساب کتاب کرنے والا بن جاتا ہے، گھر میں ہر شے کا حساب کتاب کرے گا، کوئی اس سے پیسے لے جائے اس سے پوچھے گا کہ کہاں پہ خرچ ہوئے، کیسے ہوئے، وہ فوراً اس کے حساب کتاب میں لگ جایا کرے گا۔ اسی طرح سے مختلف اور دیگر مزاج ہیں۔ تو خلاصہ کلام، ایک مزاج آپ کو ایک طرف رجحان دیتے ہیں، اور ایک طبعی طور پہ انسان یعنی ایک جگہ پہ رہنے کی وجہ سے، باتوں کی وجہ سے ذہنیت بن جاتی ہے اور کام کا انتخاب انسان کرتا ہے، اور ایک مرتبہ اپنے طبعی رجحان کی وجہ سے انسان ایک کام کا انتخاب کر لیتا ہے، اور ان کاموں کے انتخاب کرنے کی صورت میں معاشرے آہستہ آہستہ مختلف طبقات میں تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مثلا کسی کا کھیتی باڑی کی طرف رجحان تھا، اس نے اسی کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں اور اسی کو اس نے حاصل کرنا شروع کر دی، اور تربیت کے جو اہم امور ہیں اور نصیحتیں جو علماء کرتے ہیں اس میں اس کو بہت تاکید سے بیان کرتے ہیں۔ مثلا اگر ایک بچے کا رجحان ایک فیلڈ کی طرف ہے تو آپ اس فیلڈ میں خلل نہ ڈالیں، اس رجحان کی بنیاد پہ اسے سیکھنے کا موقع دیں، وہ اس میں خوب ترقی کر جائے گا۔ اگر آپ نے اس کے اندر خلل ڈالا اور پکڑ کے دوسری طرف اسے لے گئے تو زیادہ امکان ہے وہ دوسرا بھی نہیں حاصل کر پائے گا۔ لہٰذا اس کو اپنے رجحان کی بنیاد پہ انتخاب کا موقع دیں، کیونکہ پوری دنیا کے اندر یا ایک ریاست کے اندر انہی طبقات کی تقسیم سے معاشرہ چلتا ہے۔ کاشتکار ہوں گے، فوجی ہوں گے، کچھ کاروباری طبقات ہوں گے، منڈیوں میں کوئی بیچنے والے تاجر ہوں گے، ان سب سے مل کے ایک معاشرہ تشکیل پا جاتا ہے۔ کوئی طبقہ دوسرے طبقے کی نسبت حقیر نہیں ہوتا۔ ہاں، کاموں کی عظمت کے اعتبار سے مختلف گروہ بن سکتے ہیں، لیکن ضرورت کے تحت جب ضرورت کی بات آئے سب طبقات برابر ہیں۔ اگر ایک جگہ پہ ڈاکٹر نہیں ہے تو فقہی مسئلہ یہ، اگر ایک جگہ پہ ڈاکٹر نہیں ہے اور اس بستی میں ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ موت کا شکار ہو رہے ہیں تو پورے معاشرے کے اوپر کیا واجب ہے؟ ڈاکٹر بنے یہاں تک کہ ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر ایک جگہ کے اوپر جج نہیں ہیں تو ضرورت جب پڑے گی تو تب سب شعبہ جات برابر ہیں۔ ضرورت کے بعد اگر آپ ماورا ہو کے دیکھیں پھر تقسیم کر سکتے ہیں کہ جس شعبے کا جتنا اعلیٰ ترین شے سے تعلق ہے وہ اتنا اعلیٰ ترین علم کہلائے گا۔ لہٰذا آئے اب ہم دیکھیں کہ پہلی بات ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ جو اس عہد نامے میں بیان کی، ان رعیت طبقات، عوام طبقات میں تقسیم ہے، ہر جگہ پہ طبقات ہمارے پاس موجود ہیں۔ نمبر 2 کہ امام آگے فرماتے ہیں لا يصلح بعضها الا ببعض، کہ اصلاح کب ممکن ہے، یعنی لا يصلح
بعضها الا ببعض۔ اب جب طبقات متعدد ہیں تو ان طبقات کی اصلاح کیسے ہوگی، یعنی ان طبقات کا نظام کیسے چلے گا۔ طبقات تو ہمارے پاس مختلف ہو گئے، آج یہ والی بات ہمارے لیے جاننا بہت آسان ہو گیا ہے کہ دنیا میں ایک معاشرے کے اندر مختلف طبقات ہونے چاہیے، کیونکہ آئے روز ہمیں خریداری کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو پہلا سوال کرتے ہیں یہ چیز ملے گی کہاں سے، تو جہاں سے ملے گی وہ ایک طبقہ شمار ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ طبقات چلیں گے کیسے، تو امام فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض دیگر بعض کے چلنے کا سبب بنیں گے، بعض طبقات دیگر بعض کی اصلاح کا سبب بنیں گے۔ اصلاح جو ہے وہ فساد کے مقابلے میں ہے۔ فساد کہتے ہیں کہ ایک شے میں نظم کا برقرار نہ رہنا جس کی بنیاد پہ وہ شے تباہ ہو جائے۔ فساد یعنی نظم کا بے نظمی پیدا ہو جانا، ایک شے میں جتنی بے نظمی پیدا ہوتی چلے جائے گی اور جس کا جتنا دائرہ اس بے نظمی کا پھیلتا چلا جائے گا اتنی ہلاکت اور تباہی بڑھتی چلی جائے گی۔ اصلاح کسے کہتے ہیں؟ فساد کے مقابلے میں، کہ اس کے اندر نظم کو پیدا کرنا شروع کر دیں اور اس نظم کے پیدا کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ مہیا کرنا شروع کر دیں، اس سے اصلاح برپا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ہر شے کی اصلاح اسی شے کے مطابق ہے۔ مثلا جسم کی اصلاح جو ہے وہ جسم کے مطابق ہے، وہ ہمیں ڈاکٹر یا طبیب بہتر بتا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے گھر کی اصلاح، گھر کی مرمت کراتے ہیں، گھر کی مرمت میں اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا وہ فاسد ہوتی چلی جائے گی۔ اس کی اصلاح جو ہے وہ انجینئر بتا سکتا ہے، وہ انجینئر ہے کہ وہ بتائے گا کہ اس کی اصلاح کس میں ہے۔ اسی طرح سے کھیتی باڑی آپ کرتے ہیں، پودوں کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے، جڑی بوٹیاں اگ گئی، کیڑا لگ گیا یا مختلف امراض کا شکار ہو گئی، تو وہاں پہ ماہرین بیان کریں گے زراعت کے کہ اس کی اصلاح کس میں ہے۔ بس آپ نے دیکھا طبقات کی ایک اصلاح ہے۔ یہاں پہ جس اصلاح کی بات کی جا رہی ہے وہ ایک اور جہت سے ہے، وہ عمومی جہت سے امام علیہ السلام نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ ایک تو ماہرین ہیں، ہر شعبے کے ماہرین ہیں جن سے اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شعبہ جات میں ماہرین لے آتے ہیں پھر بھی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو بس یہ والی اصلاح کا علم تو ہر ایک کو ہے، لیکن ان ماہرین کے اندر ایک سسٹم کو وجود دینے کے لیے بعض شرائط ضروری ہیں جو امام علیہ السلام نے اس مکتوب میں ذکر کی ہیں کہ انشاءاللہ بھی آگے آئے گا۔ بس ہمیں یہ پتہ لگا کہ لا یصلح بعضها، بعض طبقات ان کی اصلاح اور ان کی بقا اور وجود کا باعث بعض دیگر طبقات بنتے ہیں۔ اگر وہ دیگر طبقات نہ ہوتے تو یہ طبقات بھی نہ ہوتے۔ یہ چیز آج کے دور میں بہت آشکار اور واضح ہو چکی ہے۔ ایک ملک کے اندر اگر آپ اداروں کے اوپر غور و فکر کریں، جیسے بھی پاکستان کی ریاست ہمارے سامنے موجود ہے، مملکت اسلامی ایران موجود ہے ہمارے پاس کہ حکومت اسلامی یہاں پر ہے، لیکن ادھر دیکھتے ہیں کہ نفوذ کر جاتے ہیں استعماری لوگ، آ جاتے ہیں افراد۔ کیسے یہ افراد آ گئے؟ کیونکہ طبقات ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک طبقہ دفاع وہ متاثر ہو جائے تو اس کی بنیاد پر کون کون سے طبقات متاثر ہو سکتے ہیں آپ غور و فکر سے جان سکتے ہیں۔ اگر ایک طبقہ قضاوت و عدالت، عدالتوں کا طبقہ متاثر ہو جائے تو کون کون سے طبقات آگے متاثر ہوتے ہیں اسے آپ جان سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اقتصاد ہے، مثلا ایران کے اندر ابھی اقتصادی مسائل چل رہے ہیں، اقتصادی مسائل وہ سارے کے سارے بیرونی دباؤ اور پریشر پہ نہیں ہیں، ادھر چند مسائل پیدا ہوئے ہیں تو وہ اقتصادی مسائل بڑھتے چلے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک ملک کے اندر اقتصادی طبقہ متاثر ہو جائے اس سے آپ دیکھیں کون کون سے ادارے متاثر ہوں گے۔ مثلا ہم ابھی اس مثال کو لے لیتے ہیں کیونکہ حالیہ یہ مسائل میں سے ہمارے کہ اقتصادی طبقہ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ مرکزی بینک سے بھی ہر حکومت میں تعبیر کیا جاتا ہے، یہاں پہ اگر کرپشن شروع ہو جائے، اب کرپشن کتنی نوعیت کی ہے، ایک دفعہ پیسہ کھا جاتے ہیں اور ایک دفعہ کام انجام نہیں دیتے، تنخواہیں لیتے ہیں کام انجام نہیں دیتے، یہ دونوں کرپشن ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مارکیٹ کے ریٹ اوپر نیچے ہونا شروع ہو جائیں گے، ہر کوئی اپنے ریٹ اپنے بڑھائے گا۔ اچھا، اس کے نتیجے میں بس آپ نے دیکھا تجارتی منڈیاں اس سے متاثر ہونے لگ گئی۔ اس سے دوسرا متاثر طبقہ کون سا ہوگا؟ بیرونی طور پہ تجارتیں وہ متاثر ہونے لگ گئیں۔
چیزوں کے نرخ بڑھ جائیں گے، قیمتیں بڑھ جائیں گی، عوامی طبقات اس سے متاثر ہونے لگ جائیں گے۔ بس آپ نے دیکھا اگر آپ اقتصاد کو قوی کر لیں، دیگر اس سے جو منسلک شعبے وہ قوی ہونے لگ جائیں گے۔ یعنی اس فلسفے کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے، لا يصلح بعضها الا ببعض، کہ بعض طبقات کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر بعض دیگر طبقات کے ساتھ۔ مثلا اگر فوج کا طبقہ متاثر ہو جائے کیا کیا نتائج نکلیں گے؟ اگر فوج کا طبقہ متاثر ہو جائے امنیت نہیں رہے گی، اگر فوج کا طبقہ متاثر ہو جائے لوٹ کھسوٹ بڑھتی چلی جائے گی، فوج کا طبقہ متاثر ہو جائے حملے ہو کے قبضے شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کئی طبقات ہیں کہ جو ہمارے ہاتھوں سے نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے حکومتی سطح کے اوپر زمینوں کے جو حدود رقبہ حدود ہیں اس کو معین کرنے کے طبقات ہیں۔ مثلا پاکستان کی آپ مثال اب لے لیں، پاکستان کے اندر آئل اینڈ گیس جو ہمارا شعبہ ہے وہ جب متاثر ہوا تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئیں، کیونکہ گیس ہی نہیں تھی اور بجلی بہت مہنگی ہے یا بجلی ہے ہی نہیں۔ تو پاکستان سے جتنی عوامی سطح کی جو تھیں ان میں سے اکثر بند ہوگی فیکٹریاں۔ باہر کے ممالک وہ زیادہ پیسہ لا کے انہوں نے اپنی فیکٹریاں کھول لیں اور اس میں افراد کو بھرتی کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ مشرف کے دور میں زیادہ ایسا ہی ہوا۔ اب ایک طبقہ ہے جو کہ گیس اور بجلی کا اہتمام کرے، اگر اس طبقے میں کرپشن ہوئی، اس طبقے کے متاثر ہونے سے تجارتیں ہماری متاثر ہونے لگ گئیں، اس طبقے سے ملک کے اندر جو مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے وہ متاثر ہونے لگ گیا، اس طبقے کی وجہ سے بیرونی اقتصاد ہمارا جو ہے وہ متاثر ہونے لگ گیا۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک طبقہ متاثر ہوا ہے تو دیگر طبقات بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ غور و فکر سے ہم جان سکتے ہیں۔ آج کل اب اخبار پڑھتے ہیں، ملکی حالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو آپ تجزیہ تحلیل کر سکتے ہیں کہ دیکھو اس طبقے کی اگر اصلاح برپا نہیں کرو گے اس کے دوش پہ یہ طبقات بھی متاثر ہو جائیں گے، اور اگر تم ان طبقات کی اصلاح چاہتے ہو تو اس طبقے کی اصلاح پہلے کرو۔ تو یہ ہمارے پاس ایک دوسرا کلام آیا امام علیہ السلام کا، لا يصلح بعضها الا ببعض۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں ولا غنى ببعضها عن بعض، بعض طبقات دیگر بعض سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یار میں فوج کے طبقے کو تو خوب قوی کر دوں، ٹھیک ہے اقتصاد کے طبقے کو بھی ہم چھوڑتے ہیں، تعلیم کا جو طبقہ ہے اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں، کسانوں کے مسائل ہیں انہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، فلاں مسائل ہیں انہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، نہ یہ ریاست بیٹھ جائے گی۔ پاکستان کے اندر اس وقت ہمارے بڑے مسائل میں سے یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان میں اگر ایک طبقہ یا ایک ادارہ یا شعبہ وہ اپنی ذمہ داری کسی حد تک پہنچاتا ہے تو بقیہ بالکل ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور کرپشن کا برے طریقے سے شکار ہے۔ وہ ایک طبقہ پورے ملک کو نہیں سنبھال سکتا، نہیں اٹھا سکتا۔ یا اس کو ہم اس سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ہمارا ملک وہ ملک ہے کہ جس میں ایک ادارہ وہ پورے ملک کے اوپر حکومت کرنے کی سوچتا ہے۔ کبھی فوج آ کے پورے ملک پہ حکومت کرنے کا سوچتی ہے، کبھی جج آ کے پوری کی قوم کے اوپر قبضے کا سوچتے ہیں اور اسے چلانے کا سوچتے ہیں۔ یہ اٹھ چکے ہیں ہمارے ملک میں مسائل۔ یا بعض سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنی پارٹی کو مسلط کرنا چاہتی ہیں پوری کی پوری قوم کے اوپر۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ غنا نہیں ہے، یعنی بے نیازی نہیں ہے ایک طبقے کی دوسرے طبقے سے۔ ہم اس کی اگر مثالوں میں آئیں تو کلام بہت طویل ہوگا، اس کو آپ خود ایک ذہنی طور پہ ترتیب دیں کہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارے ہوں گے۔ یہ کلیہ قاعدے ہیں سیاست کے۔ اگر سیاست کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں یہ ضابطے ہیں، ان ضابطوں کے اوپر تجزیہ تحلیل کیا جاتا ہے۔ مثلا بعض اوقات مثلا رہبر معظم ہیں یا کوئی بڑا محقق قسم کا دانشور ہے جو سیاسی تجزیہ تحلیل کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، بعض علماء بھی بڑی بہترین مہارت رکھتے ہیں، تو انسان سوچتا ہے شاید ان کے پاس کوئی علم غیب ہے جہاں سے یہ دیکھ کے بتا رہے ہیں، یا یہ اپنی فقط اندازہ گیری کر رہے ہیں۔ ہاں اگر یہ والے قاعدے نہ ہو تو دینی تناظر میں آپ تجزیہ تحلیل نہیں کر سکتے۔ سیاسی تجزیے کا معاشرے کے اندر اور امت کے افراد میں وجود میں آنا انتہائی ضروری ہے۔ رہبر معظم کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، کیونکہ عمیق شخصیت ہیں رہبر معظم، اجتماعی امور میں سیاسی تجزیہ تحلیل کے اعتبار سے بہت عمیق، اور رہبر معظم کے اوپر اندھا دھند اعتماد کرنے کی وجہ سے
عالمی سطح پہ مکتب تشیع انتہائی خطرناک ترین بحرانوں سے نکلی ہے۔ مثلا سید حسن نصر اللہ خداوند متعال ان کی حفاظت فرمائے، خود ان کا کہنا ہے کہ جو لبنان کی جنگ تھی ہمیں کوئی بھی فتح کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ بیروت انہوں نے ایک قسم کا اڑا دیا، شیعہ علاقے جو ہیں وہ تو خالی کر دیے، دشمن اندر آتا چلا جا رہا تھا، بارڈر کے تو جو شہر تھے وہ اسرائیل کے ماتحت آ گئے، انہوں نے خود ہی خالی کر دیے تھے، افراد نے نکل آئے ادھر سے۔ تو رہبر معظم نے انہیں پیغام بھیجوایا کہ فتح تم لوگوں کی ہوگی، اور یہ جنگ خندق کی مانند ہے، غزوہ خندق، غزوہ احزاب کی مانند ہے۔ تو آغا حسن نصر اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی بات کے اوپر اندھدھن ایک اعتماد ہے، یقین تھا ہمیں۔ تو ان کا جب میں نے صرف یہ جملہ سنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہمیں فتح یاب ہوں گے، اور میری ساری کی ساری وہ جو مایوسی اور امیدی کی طرف میرا رجحان جا رہا تھا وہ دور ہو گیا۔ حالانکہ دشمن اوپر چڑھ رہا ہے، دشمن آگے سے اوپر بڑھ رہا ہے، اور پھر بعض ایسے ہوئے یہ خدائی مدد ہے کہ آغا حسن نصر اللہ نے تقریر کی کہ چونکہ وہ بیری اپنے جہاز بھی اسرائیل لے آیا تھا، اور اسرائیل کا یہ پہلی دفعہ بیری جہازوں کے ذریعے سے کسی ملک کے اوپر حملہ کرنا تھا، اور بڑے اس کے ٹیکنالوجی سے بھرپور وہ بحری جہاز تھے۔ تو آغا حسن نصر اللہ نے اس روب کو، اسرائیل کے روب کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے بحری جہاز سب سے قریب ایک تھا لبنان کے بارڈر کے سمندر میں، اور بقیہ اس سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر بحری جہاز سے یہ حملہ کریں گے تو ہم اس کو اڑائیں گے۔ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ چند دنوں سے ادھر سوچ رہے تھے کہ اسے کیسے اڑایا جائے۔ یہ شہید قاسم سلمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ واقعہ خود بیان کیا کہ میں وہاں پہ موجود تھا، تو ہمارے پاس وہ ایک دستگاہ تھی کہ ہم اس کشتی کو اڑا سکیں، لیکن وہ بہت ایکوریٹ بھی نہیں تھی اور کبھی تجربہ بھی نہیں کیا ہوا تھا، اور زیادہ ہمارا چانس یہ تھا کہ نہیں لگے گا، چلائیں گے تو نہیں لگے گا۔ تو ہم مناسب جگہ دیکھتے تھے، کیونکہ ان کے ریڈار کام کر رہے ہوتے ہیں اور پکڑ رہے ہوتے ہیں وہ، تو انہیں چھپ چھپ کے ہی قریب جانا پڑتا ہے، تو والا ایک میزائل آتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے 2-3 دفعہ کوشش کی تو نہیں، کوئی جگہ ہمارے لیے مناسب نہیں بنی۔ تو آخر میں یہی جو قوت مقاومت حزب اللہ تھی اس نے یہ قرار دیا کہ اس جگہ سے ہمیں بس فائر کر دینا چاہیے، لگے نہ لگے۔ آخر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ تو ان کا جب یہ فیصلہ کرنا تھا اور وہ پھر ایک جگہ پہ مناسب جگہ گئے، وہاں پہ انہوں نے اس مشینری کو سیٹ کیا، اس کے اوپر بم رکھا اور اللہ کا نام لے کے چلا دیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے چلایا، ادھر سے وہ لائیو پوری دنیا دیکھ رہی تھی، آغا حسن نصر اللہ کا پوری دنیا لائیو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے ہم پہ حملہ کیا بحری جہازوں سے تو ہم اسے بھی اڑائیں گے، اور یہ کہنا تھا، وہاں سے وہ اڑ گیا، اور وہ کشتی دو درمیان میں لگا، 2 ٹکڑے ہو گئے، سمندر کے اندر ڈوب گئی، اور وہ پوری دنیا نے منظر دیکھا، اور اس کی وجہ سے ایک شدید رعب اسرائیلیوں کے اوپر قائم ہوا۔ جیسے بھی فلسطین کے جو آگے بڑھتے ہوئے مجاہدین تھے ان سے خوفزدہ ہو کے اسرائیل نے کئی ممالک کی مدد سے ابھی جنگ بندی کا اس نے اعلان کیا اور جنگ بندی کی کوشش کی، اور یہ پہلی شکست ہے فلسطین کی زندگی میں، پہلی شکست ہے اسرائیل کو کہ جس میں اسرائیل پیچھے ہٹے، فلسطینی پیچھے نہیں ہٹے، اور یہ پہلی جنگ تھی ابھی تک جب سے اسرائیل وجود میں آیا، یہ پہلی جنگ ہے کہ جس میں اسرائیل کے اوپر میزائل چلا ہے، وَإِلَّا آج تک کبھی میزائل ہی نہیں چلا۔ اس لیے نیتن یاہو نے یہ بیان دیا کہ یہ سارے میزائل ایران نے انہیں دیے ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا دشمن ایران ہے۔ خلاصہ کلام کہ ابھی یہ سیاسی تجزیہ تحلیل، مراد یہ کہ سیاسی تجزیہ تحلیل میں ہمیں جانا چاہیے۔ ہم ابھی جس مورد میں کھڑے ہیں، ہم ابھی وہ قواعد اور ضوابط پڑھ رہے ہیں جن کی بنیاد پہ سیاسی تجزیہ کریں، اگرچہ اگر خدا توفیق دے کہ اس کی طرف ہم آگے بڑھیں کہ سیاسی تجزیہ تحلیل کرتے ہوئے نتائج ہم سامنے رکھیں اور غور و فکر کریں، لیکن اس سے پہلے ایک سرمایہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ قواعد ہیں کہ جن کے اوپر آپ ایک ریاست کے مسائل اور ایک ریاست میں ہونے والے جو مختلف مشکلات کھڑی ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ تجزیہ تحلیل کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہمارے پاس قواعد آئے ہیں؟ 3 قواعد۔ پہلا ان رعیت طبقات، رعیت کو جب آپ دیکھیں، ایک دفعہ آپ عوام کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ سب بھی عوام ہیں، یہ عوام سے باہر نہیں ہیں۔ نمبر 2،
عوام میں جب آپ دیکھیں گے تو اس میں طبقات بنا کے دیکھیں، آپ بیدون طبقات عوام کو ملاحظہ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے گاؤں میں چلے گئے، مسجد میں پیش امام ہیں، کوئی پیش آپ کے پاس آتا ہی نہیں ہے، لیکن آپ اپنے طور پہ تبلیغات شروع کریں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تبلیغات کی کہ کوئی بندہ ان کی بات ہی نہیں سنتا تھا، 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیغام دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کے مظالم کی وجہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے۔ لہٰذا انسان آغاز ہمیشہ مسجد اور اس مسجد کو آباد کرنے سے کرے، نہ مایوس نہ ہو، نہ امید نہ ہو، 1 سال کچھ نہیں ہوگا، 2 سال 3 سال پلاننگ ترک نہ کرے۔ مثلا اس گاؤں کو جب دیکھے تو گاؤں کو طبقات کی صورت میں دیکھے، گاؤں کو اس اعتبار سے نہ دیکھے کہ میرے پاس کتنے بچے آ گئے، کتنے نمازی آتے ہیں، کتنے افراد آئے، یہ ایک ظاہری نگاہ ہے۔ مثلا ہم نے ایک ادارہ کھولا ہے، کوئی کہ یار یہاں پہ تو بندے ہی نہیں آتے، یہاں پہ تو اتنے سے بندے رہ رہے ہیں۔ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ادارے کی آساسہ فعالیتوں پہ نگاہ رکھیں، کتنی فعالیت ہے، کتنے طبقات تک رسائی انہوں نے حاصل کی، جس مقصد کو انہوں نے پایا اس مقصد تک کتنی ان کی رسائی ہے، آیا تبلیغات ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، آیا نشر و اشاعت ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، آیا افراد سے تعلق قائم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر جو دنیاوی نظر ہے وہ یہ دیکھے کہ بلڈنگ کیسی ہے، فرنیچر کیسا ہے، بندے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے افراد سن رہے ہیں، ٹیکنالوجی کون سی استعمال کر رہے ہیں، یہ ظاہری مادی نگاہ ہے۔ لیکن ایک نگاہ کیا ہے، ان رعیت طبقات، آپ ان طبقات کو آپ ملاحظہ کریں کہ معاشرہ، ریاست وہ طبقات میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، طبقات کو گفتگو کرتے ہوئے تو ایک طبقے کو مورد بحث بنائیں گے، لیکن اس طرح مورد بحث نہ بنائیں کہ دیگر طبقات سے اس کا ربط ہی نہیں ہے، کیونکہ اس طبقے کو اصلاح کہاں سے ہوگی، دیگر طبقات کے ہمراہ۔ یعنی ایک طبقے کو ٹھیک کرنے کے لیے ممکن ہے کئی اور طبقات کو ٹھیک کرنا پڑے، کیونکہ وہ طبقات ٹھیک ہوں گے تو یہ طبقہ ٹھیک ہوگا، وَإِلَّا یہ طبقہ ٹھیک۔ مثلا عدالتیں اگر ٹھیک ہو جائیں، مجرم اس طریقے سے نہیں پھرے گا، دندناتا مجرم ہمیں دکھائی نہیں دے گا۔ ابھی آپ دیکھیں پولیس اگر قانون کے مطابق چالان کرنا شروع کر دے تو ٹریفک میں حادثات میں کمی پیدا ہوگی یا نہیں؟ اب یہ جو حادثات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں عوام الناس، وہ کہاں پہ گڑبڑ آ رہی ہے کہ پولیس کے طبقے میں مسائل ہیں۔ اگر پولیس کا طبقہ جو ہے وہ مجرمین کے ساتھ ملی بھگت کر کے ساز باز اور رشوتوں کے ذریعے سے مت ایک سیاست کرے تو کیا وہاں پہ مجرم ہمیں دکھائی دے گا؟ یقیناً مجرم دکھائی نہیں دے گا، پکڑے جائیں گے مجرم۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ طبقات کی یہ دوسرا قاعدہ ہے، آپ جب تجزیہ تحلیل کریں تو طبقات کا دوسرے طبقات پہ جو اثر ہوتا ہے اس کو بہت گہرے طور پہ آپ دیکھیں۔ اور یہی امام علیہ السلام نے مالک کشتر کو کہا کہ جب تم مصر پہنچنا تو مصر میں مختلف طبقات ہیں، ان طبقات کو تم نے دقت کرنی ہے اور دیکھو کہ ایک طبقے کا اثر دوسرے طبقے پہ کیسا ہے، کیونکہ ایک طبقے کی اصلاح دوسرے طبقے کے ذریعے۔ نمبر 3، تیسرا قاعدہ، یہ مجبے کلیہ کے طور پہ قواعد ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا مجبے جزیہ، یعنی بعض جگہوں پہ جاری ہوتے ہیں، بعض جگہوں پہ جاری نہیں ہوتے۔ یہ وہ قواعد ہیں کہ اگر ایک گاؤں جتنی ریاست بھی ہونا تب بھی آپ کو یہ قاعدہ اپلائی کرنا پڑے گا، یہ ہر ریاست میں دنیا کے اپلائی ہوتے ہیں۔ لہذا تیسرا یہ ہے کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے سے جدا زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ کسان اگر اپنے امور انجام دے رہا ہے تو کسان کے پاس اگر بیج مہنگا آئے گا تو اس کا خرچہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کسان کے پاس بجلی اور گیس نہیں پہنچے گی، اگر کسان کے پاس سپرے نہیں پہنچے گا تو اس کا نقصان کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اب پیچھے یہ بیرونی تجارت ہے، یہ جو اقتصاد ہے اس کا براہ راست زراعت کے پیشے کے اوپر اثر پڑ رہا ہے۔ لہذا زراعت کا پیشہ اس سے متاثر ہو جائے گا، آپ کو اقتصاد کا پیشہ کیا کرنا پڑے گا؟ قوی کرنا پڑے گا۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اثرات ہیں ایک طبقے کے دوسرے طبقے پہ، ایک طبقہ دوسرے طبقے سے بے نیاز ہو کے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ خصوصاً پاکستان میں یہ جو گیس اور بجلی کے مسائل ہیں، ہم جانتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہوگا، بجلی گیس پیٹرول یہ ایک ہی ہم مثلا طبقے کو اگر ہم شمار کریں بالفرض، پیٹرول مہنگا ہو تو اجناس میں مہنگائی آ جائے گی یا نہیں؟ کیونکہ سارا آمد و رفت کس کے اوپر ہوتا ہے؟ وہ بڑے بڑے ٹرالے اور ٹرک جو چلتے ہیں ان میں اگر ان کی قیمتیں بڑھا دیں گے وہ چیزوں کی قیمتیں بڑھائیں گے۔
وہ قیمتیں آگے بڑھیں گی، اس سے دباؤ تمام کے تمام طبقات کے اوپر پہنچے گا۔ لہٰذا آپ یہاں پہ کہیں گے کہ ضروری ہے کہ پیٹرول کے نرخ اور قیمتیں انہیں کنٹرول کیا جائے۔ خلاصہ کلام یہ بات اتنی عیاں ہے کہ یہ مسلم ہو یا غیر مسلم، سیکولر ہو یا دیندار، وہ ان تین باتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ تین باتیں سب کے لیے قابل قبول ہیں، کوئی اس کا منکر نہیں ہو سکتا۔ اب پھر ذکر کرتے ہیں، تو امام نے سب سے پہلے اب طبقات کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک ہے امام علیہ السلام نے طبقات کو دو حصوں میں تقسیم کیا عہد نامے میں۔ ایک وہ طبقات ہیں جو انتہائی اساسی اور بنیادی ہیں طبقات، اگر وہ معاشرے کے اندر طبقات وجود میں نہیں ہیں، اگر طبقات نہیں ہیں تو معاشرہ بیٹھ جائے گا، تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ جب یہ اساسی طبقات وجود میں آ جائیں تو ان کے ذیل میں بعض طبقات بنتے ہیں، ان کے ذیل میں بعض طبقے وجود میں آتے ہیں۔ ان سب طبقات کے اوپر حکومت ہوتی ہے، ان سب طبقات پر حکومت ہوتی ہے، اور حکومت آگے کیا کرتی ہے؟ ادارے بناتی ہے۔ اس کو اگر ہم سادہ علمی زبان میں بیان کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے کئی ماڈل ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں نا، جس طرح سے جیولری کے سیٹ ہوتے ہیں، تو ماڈل، گاڑیوں کے ماڈل الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی گاڑیاں لمبی ہیں، کوئی چوڑی ہیں، یہ ماڈل الگ الگ ہیں۔ اسی طرح سے حکومتی ڈھانچے الگ ہوتے ہیں۔ ایک ڈھانچہ ڈیموکریسی ہے، یعنی حاکموں کے آنے کے انداز، حکومت کرنے کے ڈھانچے الگ الگ ہیں۔ حکومت اور ادارے میں فرق کرنا ضروری ہے، حکومت اور ادارے میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ہر ادارہ حکومت نہیں ہے، اور حکومت جو ہے اس کا ماڈل الگ ہے، ڈیموکریسی کا ماڈل جدا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بادشاہت کا ماڈل وہ پورا کا پورا جدا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے طویل جس ماڈل حکومت نے، جس طرز حکومت نے زندگی بسر کی ہے، وہ بادشاہت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ہے، مارکسزم آیا، اگرچہ اقتصاد پہ اٹھا لیکن حکومتی نظریہ اس نے دیا۔ اسی طرح سے ڈکٹیٹرشپ ہے، ڈکٹیٹرشپ خاص انداز ہے، مارشل لا لگتا ہے، فوجی قیادت آتی ہے، اور اس کے خاص انداز ہیں، اپنے اس کے ارکان ہیں، اس کے ذریعے سے حکومت قائم ہوتی ہے۔ سب کا اپنا سیٹ اپ ہے، یعنی میں جسے ماڈل کہہ رہا ہوں آپ سیٹ اپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ حکومت میں مختلف انواع کی حکومتیں، اور ہر حکومت کا اپنا ایک خاص نوعیت کا سیٹ اپ ہے۔ ان میں سے ایک ماڈل امامت بھی ہے، ان میں سے ایک طرز حکومت امامت بھی ہے۔ طرز حکومت عموماً لفظ رائج ہے، سمجھ نہیں آتا طرز حکومت کسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین جو سمجھانے کے لیے مثال پیش کی جا سکتی ہے وہ ماڈل ہے، کیونکہ ماڈل ہم جانتے ہیں کہ یار یہ اس شیپ کا ہے، اور اس شیپ کو تشکیل دینے کے لیے یہ چیزیں ضروری تھیں، اس کی شکل اس طرح کی ہے، اور اس شکل میں ڈھالنے کے لیے یہ چیزیں اس کے لیے ضروری تھیں، یہ چیز اس طریقے سے ہے، اس کو مثلا ڈھالنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ حکومت کے اندر حکومت ماڈل کی طرح بنتی ہے۔ ڈیموکریسی کے اپنے، ڈیموکریسی کو کھڑا کرنے اس کے اپنے خاص انداز اور رکن ہیں، اس کے کچھ ستون ہیں، اس کے کچھ اجزاء ہیں۔ اگر بادشاہت کو کھڑا کرنا ہے، بادشاہت کے رکن ہیں، اجزاء ہیں، وہ ماڈل تب بھی آ سکے گا کہ جب اس کے اجزاء کو برپا کریں۔ اسی طرح ڈکٹیٹرشپ کو آپ نے لے کے آنا ہے، اس کے اپنے خاص انداز، رکن اور اجزاء ہیں۔ اب یہ ساری حکومت کہلاتی ہیں، حکومت کے نام پہ یہ سارے مشترک ہیں۔ یہ حکومت کس کے اوپر کرتی ہیں؟ یہ حکومت کرتی ہیں حقیقت میں اداروں کے اوپر۔ ادارے کس پر حکومت کرتے ہیں؟ ادارے طبقات کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ ملاحظہ کیا آپ نے ترتیب کیسے بنی؟ کہ حکومت بنتی ہے، حکومت کس کی، حکومت کیا سنبھالتی ہے؟ ادارہ۔ ادارہ کیا سنبھالتا ہے؟ طبقہ۔ مثلا زراعت کا پیشہ جو ہے، زراعت اور کسانوں کو سنبھالنے کے لیے ہم نے ایگریکلچر ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا۔ اس ڈپارٹمنٹ کو کون سنبھالے گا؟ حکومت۔ اس ڈپارٹمنٹ کو جو چلائے گا اسے کہتے ہیں حکومت۔ اس ادارے کو حکومت نہیں کہتے ہیں۔ یہ تو ایک ادارہ، یہ تو ہونا لازمی ہے، یہ تو طاغوتی نہیں ہو سکتا۔ ادارہ تو نہیں طاغوتی بنتا، ادارہ تو خدمت کے لیے ہے، ادارہ تو ہونا ضروری ہے۔ وہ نمرود آئے یا فرعون آئے، ہر دو صورتوں میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ تو ہوگا۔ اس لیے ادارہ کبھی نہیں بنتا۔ فوج ہے، فوج کا ادارہ کبھی طاغوتی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر فوج نہیں ہوگی
تو کس طریقے سے سرحدوں کی حفاظت کریں گے؟ مجرم کو کہاں سے پکڑیں گے؟ ضروری ہے کہ فوج وجود رکھتی ہو، لیکن فوج کے اوپر حکومت کون کرے گا؟ وہ جو اس کا رئیس ہے۔ رئیس کا انتخاب کون کرے گا؟ اس سے بڑا جو رئیس ہے۔ یہ اس طرح سے پھر منزلت چلتی ہے۔ اس لیے اداروں پہ جو بیٹھے ہوئے اوپر حکمران ہیں یا اداروں کے اوپر بیٹھے ہوئے جو اوپر لیڈران ہیں، یہ اصل حاکم شمار ہوتے ہیں۔ وہ پھر نیچے والوں کو سنبھالتے ہیں اور پھر اداروں کے ذریعے سے طبقات کنٹرول میں آ جاتے ہیں اور پوری ریاست اس طرح سے کنٹرول میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، اس لیے جس طرز کی بالا حکومت ہوگی ادارہ اس کے مطابق کام کرے گا۔ ادارے کی مثال ہے آلے کی سی، حکومت کی مثال ہے کہ جو آلے کو استعمال کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ ادارے کو استعمال کر کے طبقات کو منظم کیا جاتا ہے۔ اس ادارے کے آلے کو استعمال کون کرتا ہے؟ حکومتی ڈھانچے۔ ایک اکیلا بندہ نہیں کر سکتا، وہ پوری حکومتی ڈھانچہ بنتا ہے۔ یہ حکومتی ڈھانچے، یہ حکومتی ساخت، یہ حکومتی ماڈل، یہ جدا جدا ہیں۔ ڈیموکریسی ایک ماڈل ہے، ڈکٹیٹرشپ ایک ماڈل ہے، بادشاہت ایک ماڈل ہے، امامت ایک خاص طرز کا الہی ماڈل آپ کہہ سکتے ہیں۔ لہذا یہ ہمارے پاس مختلف آتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہر دور میں تو ماڈل نہیں رہے، یہاں پہ ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ ختم کریں گے تاکہ اگلے درس میں ہم پڑھ سکیں کہ جس میں امام فرماتے ہیں فَمِنْهَا جُنُودُ اللَّهِ، انہی طبقات میں ایک اللہ کا لشکر ہے۔ فوج کا نام کیا رکھا امام نے؟ یہ لشکر الہی ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ لیکن ابھی ہمارے پاس افسوس کی بات ہے، وہ لشکر الہی وہ بعض اوقات لشکر آل سعود بن جاتی ہیں، بعض اوقات وہ لشکر ممکن ہے کہ لشکر طالبان بن جائے، یا ممکن ہے کہ لشکر سیکولار بن جائے، مختلف طرح کے لشکر بن جاتی ہیں، لیکن امام نے اس کو جنود اللہ کے نام سے یا جنود اللہ کی صفت سے مزین کیا۔ ہم اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے اور آگے بڑھیں گے، لیکن ادھر آپ دقت کریں کیونکہ جو آپ کے سامنے معنی بیان کیا جا رہا ہے یہ ہمارے سیاسی حالات میں بھی ضروری ہے جاننا، کیونکہ عموماً ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ اگر پولیس میں چلا گیا ہے، انسپیکٹر بن گیا، یہ تو طاغوتی بن گیا۔ وہ طاغوتی کس طریقے سے بن گیا اسے جاننا چاہیے۔ یا اگر ایک بندہ ہے وہ گورنمنٹ جاب کر رہا ہو کہ تم طاغوتیوں میں جاب کر رہے ہو، یہ عموماً ایک مسئلہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں تقسیم ضروری ہے۔ حکومتی ایک ڈھانچہ ہوتا ہے اور حکومت کو تقویت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں ایک اعتبار سے تو اعتراض بنتا ہے، لیکن اس اعتراض میں پورا معاشرہ شریک ہے کہ اگر لوگوں کا تعاون اور ان اداروں میں بیٹھے ہوئے ملازمین کا تعاون نہ ہوتا تو ان کے اوپر جو حکومت کر رہے ہیں وہ حکومت کر پاتے؟ کبھی نہ کر پاتے۔ لیکن یہ اس وقت اعتراض بنتا ہے کہ جب اتنی قوت روئے زمین کے اوپر ایک ریاست کے اندر وجود رکھتی ہو، یعنی اوپر جو ہمارے حاکم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کب حاکم کریں گے، حکومت کریں گے؟ اگر عوام الناس کے حلقے ان کے سامنے خاموش ہو کے سر تسلیم خم نہ ہوتے اور اداروں کے ملازمین ان کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے کام نہ کرتے تو وہ اوپر والے حکومت کر پاتے؟ کبھی بھی نہیں کر پاتے۔ امام صادق علیہ السلام نے اعتراض کیا ایک بنی امیہ کے بندے پر، کہ وہ واقعہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انشاءاللہ کسی اور مورد میں بیان کیا جائے گا، کہ بنو امیہ کا ایک بندہ تھا جو پارلیمنٹ میں ان کی کام کرتا تھا۔ اس کا کام جو ہے وہ خط و کتابت تھی، کہ جیسے امام نے ابھی آگے ذکر کیا منہا کتاب العامہ والخاصہ، عام اور خصوصی اور عمومی لیٹر جاری کرنے والے، فرمی دستورات جاری کرنے والے طبقہ، جیسے آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں سیٹلائٹ سے تعلق رکھنے والے شعبہ جات ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے سے پیغام سارے پہنچتے ہیں۔ خلاصہ کلام کہ امام علیہ السلام نے اس کو یہ کہا، جب آیا وہ تو اعتراض امام نے اس کے اوپر کیا کہ اگر تم جیسے افراد بنو امیہ کے ملازم نہ ہوتے تو بنو امیہ ہمارے اوپر حکومت کر پاتی؟ تو اس نے کہا نہ کر پاتی۔ تو یہاں سے وہ پریشان ہوا۔ لہذا ایک مورد ہے پریشانی کا، لیکن اس پریشانی میں ایک مجبوری انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ آئیں دوسری طرف، کیونکہ یہ تو اداروں کے مرحلے کی، یعنی ہر مرحلے کے اوپر اپنی ایک مجبوری ہے، پیچھے کوئی بہانہ انسان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام امامت دی ہے، اس نظام امامت میں ایک حد تک کوئی نہ کوئی اثر انسانوں کے اندر
اعتراض کی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ اس کو حل کیا جائے، اس کا حل آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود تھا، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک طبقات کے عالم میں ہے، عوام الناس سر تسلیم خم ہوگی۔ کیوں سر تسلیم خم ہوگی؟ کیوں عوام اعتراض نہیں اٹھاتے؟ کیوں ایک بندہ وہ مخالف طواغیت کے خلاف مخالفت میں بیان نہیں دیتا؟ ضروری ہے، اگر وہ یہ بیان نہیں دیتا وہ سر تسلیم خم شمار ہوگا۔ اس سے اوپر آ جاتا ہے ادارے میں جو ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ملازمت اگر کر رہے ہیں وہاں پہ ایک آواز کو بلند کریں اپنے طور پہ، ضروری ہے۔ اس سے اوپر آ جاتا ہے حکومت۔ حاکم کے طواغیت کا بڑی شدت سے تذکرہ ہے، لیکن کیا ہر روئے زمین کے اوپر حکام یا ملازمین وہاں پہ یہ گنجائش موجود ہے کہ اسلامی حکومت فوراً تشکیل پا جائے؟ اگر موجود نہیں ہے تو کوشش جاری رکھنی چاہیے، لیکن کوشش جاری رکھتے ہوئے کیا اصلاً کوئی ان اداروں میں جا کے ملازم نہ لگے؟ اگر کسی کو ایک جگہ پہ حاکم بننے کے فرصت مہیا ہو جائے تو وہ حاکم نہ بنے، یا ایک جگہ پہ اگر عوام الناس زندگی بسر کر رہی ہے تو وہ وہاں پہ آیا زندگی ہی بسر نہ کریں تو کہاں پہ جائے؟ یہاں پہ امام صادق علیہ السلام کا ایک مکتوب ہے، وہ آپ کی خدمت میں کچھ حصہ پڑھنا اس وقت ضروری تھا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے صرف اشارہ کیا جاتا ہے اور اگلے درس میں پڑھا جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام کے دور میں اہواز میں، کیونکہ یہ اہواز کا علاقہ جو عراق بارڈر کے قریب ہے، اور بڑے ادھر سے محدثین، بڑے بڑے بزرگ محدثین ادھر سے گزرے ہیں، شیعہ محدثین، ائمہ علیہ السلام کے اصحاب۔ اس جگہ پہ امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی قاضی القضات شیعہ تھا، اور امام علی علیہ السلام نے ایک رسالہ اسے لکھا، اس رسالے کا حصہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ قاضی کو ایک خط لکھا اور رسالہ لکھا، اور اسے بتایا کہ قضاوت کیسے کی جائے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام کے دور میں اسی اہواز کے علاقے میں نجاشی نامی ایک حکمران آ گیا۔ حکمران کا کیا نام تھا؟ نجاشی۔ کتب میں، ہماری قدیمی کتب میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس نے امام صادق علیہ السلام کو خط لکھا کہ یا امام، میں ہوں تو بنو امیہ کی طرف سے یا بنو عباس کی طرف سے حاکم ادھر، لیکن مجھے حکومت کے طور طریقے نہیں پتہ، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے حکومت کے طور طریقے بیان کریں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور میں آپ کا ہی مولائی ہوں، آپ ہی کا شیعہ ہوں، اگر آپ کہیں گے چھوڑ دو تو میں چھوڑ کے باہر آ جاؤں گا، اور اگر آپ کہیں خدمت انجام دو تو میں خدمت انجام دوں گا، لیکن انہوں نے مجھے ایک نو دباؤ دیا کہ میں یہ سنبھالوں۔ امام علیہ السلام نے اسے مکتوب لکھا، اور امام نے لکھا کہ آغاز میں، کتاب کے مکتوب کے آغاز میں لکھا کہ ایک چیز نے مجھے خوشی دی ہے اور ایک چیز نے مجھے انتہائی غمناک اور حزین اور محزون کیا ہے۔ یعنی جب میں نے یہ سنا کہ تمہیں حکومت ملی ہے تو ایک طرف سے مجھے سرور ہوا، خوشی ہوئی، لیکن اسی وقت مجھے دوسری طرف سے غمگین ہوا، میں محزون ہوا اور دکھ مجھے پہنچا۔ تو امام نے پھر آگے فرمایا میں دونوں کا تذکرہ کروں گا۔ تو وہ امام نے پھر آگے جا کے تذکرہ کیا اور بیان فرمایا، اس سے ہمارے لیے طبقات کا مسئلہ بڑا حل ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے معاشرے کے اندر یہ فرصت مہیا ہو جائے کہ ہم طبقات کے اندر کسی مرحلے میں کام کر سکیں، تو ہم کو ائمہ اطہار علیہ السلام کی انہی فرمودات اور تعلیمات اور ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے حتماً اپنے وظائف کو انجام دینا چاہیے۔ لہذا امام کے یہ اسی دو نقطوں کو آپ ملاحظہ کریں کہ عربی عبارت کے ساتھ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ امام نے فرمایا مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ تمہیں یہ موقع ملا ہے کہ تم اپنے علاقے سے ناصبیوں کو دور کرو اور اپنے بھائیوں کی، مومنین کی خوب مدد کرو۔ یعنی یہ علاقہ جو تمہیں ملا، ادھر مومنین بڑے طور پہ رہتے ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی ناصبی آ جاتا، دشمن اہل بیت علیہ السلام آ جاتا، وہ تو ان کو کچل کے رکھ دیتا، ظلم و ستم ان کی پر ڈھاتا، ان کے اموال کو غصب کر لیتا، لیکن تم سے یہ توقع نہیں ہے۔ تو یہ خوشی ہے کہ اس علاقے کے اوپر آنے کی وجہ سے اس علاقے والوں پہ تم ایک رحمت بن گئے ہو کہ ان کی مدد کرو گے مومنین کی، اور ہمارے دشمنوں کو ادھر سے دور کرو گے۔ اور پھر 10 صفوں کے بعد امام علیہ السلام اپنی پریشانی بتاتے ہیں، یعنی اب پھر طریقے بتائے تم نے حکومت کیسے کرنی ہے۔
تم نے کس طرح سے لوگوں سے معاملہ کرنا ہے کہ ہم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سیاسی تفکر کو اس پیرائے میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے جو انہوں نے مکتوب لکھا۔ امام کہتے ہیں مجھے پریشانی اس چیز کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منصب کی وجہ سے تمہارے اندر ریاست طلبی آ جائے، تم بھی مال بٹورنے کے چکروں میں لگ جاؤ، تم بھی اپنے بالا حکمرانوں کے اشاروں کے اوپر ظلم و ستم کرنے لگ جاؤ، تم بھی بک نہ جاؤ، فروخت نہ ہو جاؤ، یعنی ان طبقات میں اپنے وظائف کو انجام نہ دینے پاؤ۔ کہتے ہیں اس کا مجھے ڈر ہے، اور یہی ہماری طرف مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ حکومت کے اندر تو آگے بڑھ کے آنا چاہتے ہیں، لیکن نہ اخلاقی تربیت کا خیال، نہ تزکیہ نفس کا خیال، حتیٰ کہ اس امر کا خیال نہیں۔ کیونکہ اگر کوئی دینی نقطہ نظر سے آتا ہے، کم سے کم وہ اسی ٹائم اس کی شخصیت دینی تو ہمارے سامنے نظر آئے، وہ کسی چیز کا یہاں پہ کسی قسم کا بھی اظہار نہیں کرتا۔ بہرحال امام کے جو فرمودات تھے، امام نے اس کو ایک چار دیواری دی اور اس میں بتایا کہ مجھے خوشی بھی ہے اور مجھے غم بھی ہے، لہٰذا تم بہک سکتے ہو، تم گر سکتے ہو، تم فروخت ہو سکتے ہو، تم ظالم بن سکتے ہو، دنیا طلب اور ریاست طلب بن سکتے ہو، اور اس کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو تمہارے پاس بہترین مدد کا موقع ہے، اور اگر اس کا خدشہ زیادہ ہے تو پھر یہ کام تم سے نہیں ہوگا۔ تو یہ طبقات آپ کے سامنے بیان کیے گئے نہج البلاغہ سے، کہ آپ نے دیکھا کہ طبقات کنٹرول ہوتے ہیں اداروں سے، اور اداروں کے اوپر نافذ کیا جاتا ہے حاکم، اور اس حاکم کو نافذ کرنے والا ایک اصلی حاکم ہوتا ہے، اور نظام امامت یہ ہے کہ اس ایک اصلی حاکم کو بھی حقیقی حاکم کہ بقیہ اس کے مقابلے میں سب کے سب مجازی حاکم ہیں، اعتباری حاکم ہیں، یعنی جعلی حاکم ہیں۔ وہ ایک حقیقی حاکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ نے ایک حاکم کو مقرر کیا، پھر وہ متعدد حاکموں کو مقرر کرے گا، اور یہ حاکم ادارے چلائیں گے، اور یہ ادارے طبقات کو کنٹرول کریں گے۔ اس طرح سے ایک ریاست کا نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔